ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ عید الفطر کی آپ سب کو ہم سب کی جانب سے دلی مبارکباد۔ ناظرین، ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے، اور لوگ اسے اپنے طریقے سے مناتے اور اس میں سرور و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، اور وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے زندہ و سلامت نکل آئے، اور وہ دن ان کے ماننے والوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ ناظرین، وہ دن جس دن حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی یعنی مچھلی کے پیٹ کے زندان سے آزاد ہوئے، رہا ہوئے، وہ دن ان کی قوم کے لیے عید کا دن بن گیا۔ اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ نازل ہوا، وہ ان کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر جو ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلے میں عیدیں منائی جاتی ہیں، جن میں سے عید الفطر کو اہمیت حاصل ہے۔ عید الفطر ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر، 30 روزوں کا فریضہ پورا ہونے پر، گناہوں سے بچ کے نکل آنے پر، اس کے شکر اپنے خالق کا ادا کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس عید کی مسرت کو دوبالا کرنے کے لیے اسلام نے ہر استطاعت رکھنے والے شخص پر ایک مخصوص مقدار میں زکوٰۃ فطرہ واجب کر دی ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ نماز سے پہلے اس کو ان کے مستحقین تک پہنچا دی جائے، تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں ہمارے ساتھ دوسروں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ ناظرین، اس لیے کہ 30 دن بھوک و پیاس میں گزارنے اور فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ جو غریبوں، ناداروں، بے سہاروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور انسان اللہ کے لیے اس مختصر سی قربانی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ فطرے کی ادائیگی کے بعد دوگنی خوشی کے ساتھ اس پرمسرت عید کا آغاز کیا جاتا ہے، یعنی عید کا دن بڑی مبارک اور عظمتوں والا دن ہے۔ عید الفطر عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت ماہ صیام ماہ رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی عید کا دن انعام کا دن بھی ہے، لہٰذا اس روز کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، جبکہ اسی ماہ میں قرآن مجید قرآن حکیم کے اتارے جانے کا تذکرہ بھی ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا اور اس خوشی کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے ملنا، رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کا استقبال کرنا شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ بزرگ اور بچے سب نئے لباس زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو عید الفطر کی رات، ذی الحجہ کی رات اور 15 شعبان کی رات شب بیداری کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا ہے، جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے فرشتوں،
اس بندے کی کیا جزا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ پھر خالق فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندوں نے اپنا فرض تو ادا کر دیا، وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے نکل آئے ہیں، مجھے میری عزت و جلال کا واسطہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے اے بندوں، تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجزا یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں علاقوں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں اور راہوں میں اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہی کروں گا جس میں تمہاری بھلائی بہتر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، عرض کیا اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک نعمت نازل فرما کہ وہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی قرار پائے۔ ناظرین، یہ سورہ المائدہ کی 114ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ عید کا چلن بہت پرانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں، روزہ داروں، مردوں اور عورتوں کا ثواب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دن انہیں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے اللہ کے بندوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آئندہ کے لیے خیال رکھنا کہ تم کیا کرتے ہو۔ عید الفطر کا دن بڑا ہی مبارک و عظمت کا دن ہے، جس میں خالق کونین نے بہشت بری کو پیدا کیا۔ ناظرین، طوبہ کا درخت اس میں نصب کیا، جبریل امین کو پیغام خداوندی لے جانے کے لیے منتخب کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے اسی دن پیغام ہدایت پا کر نور ہدایت سے دلوں کو منور کیا اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ یہ دن روزہ داروں کے لیے مسلسل نفس سے جہاد کرنے کے بعد انعام و اکرام کے طور پر اپنے دامن میں ہزاروں مسرتوں، شادمانیوں اور خوشیوں کا پیغام لے کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ ناظرین، خیال رہے، غریبوں، مسکینوں کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد پورا شہر جمع ہو کر اسلامی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتا ہے، خطبہ عید پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنستے، مسکراتے، کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ مصافحہ، سلام، دعا اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی مسرت کے ماحول میں یہ دن تمام ہوتا ہے، جس کی مسرت میں سنجیدگی، شائستگی میں تہذیب کو سمو دیا گیا، اور اس کے آداب اور رسموں میں اعلیٰ اخلاقی کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صبح کے علاوہ نماز، زکوٰۃ، خطبے سے شروع ہو،
اس کے لمحات، ملاقات اور رنجشوں کو دور کرنے میں صرف ہو، وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت کا احساس پیدا کرے گا اور نیک جذبات ابھر کر خدا پرستی اور قلب و روح کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ اور حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے دل اور ضمیر کو پاک و صاف رکھے، گناہوں سے دامن بچائے۔ اسی سلسلے میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، عید صرف اس کے لیے ہے، عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا، اس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، وقت ہو چلا ہے اگلے پروگرام کا۔ عید الفطر کی دلی مبارکباد آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشنودی خدا اور خوف خدا کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہیے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔